شامی صاحب 9 مئی 26 نومبر سوشل میڈیا پر غلیظ مہم پہلے طلال چودھری صاحب ہوں یا ہماری بہن مریم اورنگزیب ہوں، یہ سیاستدان ہے نا. جی ہاں، یہ جیسی گفتگو کر رہے ہیں ویسی ان سے ویسی سن بھی تو رہے ہیں نا. ان کے ساتھ کون سا کوئی محبت کا سلوک ہو رہا ہے؟ بے شک. تو پی ٹی آئی کے جو پاس جو الفاظ کی ذخیرہ ہے وہ ان کی خدمت میں پیش کر رہی ہے، جو ان کے پاس ہے اس کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. اسی لیے تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ تبادلہ خیالات جو ہے اس طرح کا یہ سیاستدانوں کے درمیان ہونا چاہیے. اگرچہ میں اگر میری ذاتی رائے تو یہ کہ یہاں بھی کوئی ضابطۂ اخلاق ہو اچھا، اور ایک دوسرے کو یعنی کہ تمیز کے دائرے میں رہ کر مخاطب کیا جائے. ٹھیک ہے. لیکن وہ تو کوئی سن نہیں رہا نا. تو ٹھیک ہے، یہاں پگڑی اچھلتی ہے، اسے میخانہ کہتے ہیں. تو آپ سیاست کے میخانے میں جو مرضی کہتے رہے. دیکھیں ہماری تاریخ الجھی ہوئی ہے. ابھی طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں نا آپ کو تو جناب پاشا اور فیض نہ ہوتے. پاشا اور فیض کونسلر کا الیکشن نہیں لڑ سکتے. کون تھے پاشا اور فیض؟ کون تھے؟ ہاں جی سارے سب افواج پاکستان سے تعلق تھا. جنرل پاشا تھے اور پھر جنرل فیض تھے جو اندر ہیں. کوئی میڈیا پرسن تو نہیں تھے، یا کوئی اینکر تھے، یا کوئی کہیں مزدوری کر رہے تھے، یا کوئی اوورسیز پاکستانی جو تھے ان کا کوئی نمائندگی کر رہے تھے. صحیح. بھائی افواج پاکستان کا حصہ تھے نا، ان کے جرنیل تھے اور ذمہ دار عہدوں پہ فائز تھے. اس لیے بات یہ ہے جب ان کے کردار پہ گفتگو، کیونکہ ہماری تاریخ جو ہے نا الجھی ہوئی تاریخ ہے. یہ موٹر وے تو ہے نہیں کہ بھئی آپ ایک چڑھے اور بس چلتے چلے گئے. یہ تو پگڈنڈیاں ہیں، پہاڑیاں ہیں، گھاٹیاں ہیں، کھائیاں ہیں، پانی ہے، گڑھے ہیں. ہماری تاریخ الجھی ہوئی تاریخ ہے. ٹھیک ہے، بچ بچا کے نکلنا ہے. اور ہمارے بار بار مارشل لا لگے ہیں. اس کے نتیجے میں ملک میں ایک خاص بے یقینی پیدا ہوئی ہے. ہماری سیاسی فضا آلودہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ ایک دوسرے سے الجھتے رہے ہیں اور اب بھی الجھے ہوئے ہیں. سر پرانی پی ٹی آئی کی یہ جو سوچ ہے بات یہ تو سن لینا یار، فرسٹریشن کا نتیجہ ہے. پہلے بات سن لیا کرو. بات یہ ہے کہ جب یہ الجھی ہوئی فضا ہے نا تو اس میں آپ کوئی ایک ایسا نہیں بیانیہ بنا سکتے جس کی واہ واہ کریں. جو بھی بیانیہ ہوگا اب ان کے کلپ جو ہیں وہ دوسرے ان کے کلپ دکھا رہے ہیں، جو نواز شریف صاحب کے بھی ہیں، طلال چودھری صاحب کے بھی ہیں، خواجہ آصف صاحب کے بھی ہیں. ٹھیک ہے. اگرچہ ان میں سمجھتا ہوں کہ زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن بہرحال عوام تو اس طرح نہیں سمجھتے. تو بہرحال احتیاط ہے، بریک پہ پاؤں رکھیں. اور پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں دیکھیں، جو بیرسٹر گوہر ہیں انہوں نے بڑی تمیز سے بات کی ہے اور سلیقے سے. انہوں نے کہا سر اینٹ کا جواب ہم پتھر سے نہیں دیں گے. اب جو جلسوں میں جو بیہودہ زبان استعمال کی جائے، یاوہ گوئی کی جائے، بلکہ وہ تو ہمارے جو سہیل افریدی صاحب ہیں وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ خیبر پختونخوا کی ساری سیاسی جماعتیں ان کا جو کنسنسس ہے اس کے مطابق پالیسی بنائی جائے. یہ تو ڈھنگ کی بات کی. لیکن ان کے اگر یہ سارے لوگ جو ہیں یہ تمیز کام لیں، اپنی زبانوں کو لگام دے دیں، بڑی اچھی بات ہے. اب چلیے جو ہو گیا ہے نا اس کو بھول جائیں، آگے بڑھیں. ٹھیک ہے. اس میں الجھے نہ. جلسے کے شامی صاحب کیا رپورٹ ہے؟ کیونکہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جلسہ جو ہے وہ تو پوش علاقے میں کیا، حیات آباد میں کیا، اور وہ تھا تو ان کا آفریدی صاحب کا اپنا علاقہ پرانا، لیکن یہ کہ وہ کامیاب نہیں ہوا. چند ہزار جو ہیں وہ لوگ لانے میں کامیاب ہوئے. جلسے میں چند ہزار آئیں یا چند 100 آئیں اس سے فرق نہیں پڑتا. اچھا. ہاں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ تو الیکشن ہوں گے جب پتہ چلے گا. اس وقت تو ان کی حکومت ہے نا اور ان کی بھاری اکثریت ہے وہاں. ٹھیک ہے. 2/3 میجورٹی ہے کے پی کے کی اسمبلی میں. تو سر خان صاحب نے جب جلسہ پہلا کیا تھا لاہور میں جو مینار پاکستان تھا، 2011 کی بات کر رہے ہیں نا. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹیمپو تو وہاں سے بنا. ہر چیز کا موقع محل ہوتا ہے نا. ہر وقت ایک یہ تو نہیں ہوتا گرمیوں میں آپ ٹھنڈا مشروب پیتے ہیں، سردیوں میں گرم پیتے ہیں. تو آپ سیاق اور سباق سے الگ تو نہیں کر سکتے نا. اچھا. ایک جلسے کا ایک وقت میں ایسا ہے کہ جلسے کا امپیکٹ ہوتا ہے، دوسرے وقت میں جلسہ ارریلیونٹ ہوتا ہے. اس میں جانا نہیں چاہیے. جو برسر اقتدار جماعتیں ہیں ان کو تو ویسے جلسوں کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ اپنی پرفارمنس دکھائیں، اپنی کارکردگی دکھائیں، اس سے آگے بڑھیں. بہرحال میری گزارش یہ ہوگی کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں پی ٹی آئی کے جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں وہ چیئرمین ہیں. اگرچہ الیکشن کمیشن نہیں مان رہا ابھی تک ان کو، لیکن وہ بریک لگوائیں اور بس آگے نہ بڑھنے دیں اس بات. ٹھیک ہے.